کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ایسا آدمی جو خود لذتی حاصل کر لے وہ 4 کام کریں گا، یہ 4 چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی، یاد رکھیے۔ وہ 4 چیزیں کیا کیا ہوں گی اس کے ساتھ، یاد رکھیے۔ پہلی چیز، اگر جو آدمی خود لذتی حاصل کر لے اس کو توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تیسری چیز، اس پر قضا واجب ہے۔ چوتھی چیز، اس دن افطار تک وہ کچھ نہیں کھائیں گا، مغرب تک کچھ نہیں کھائیں گا۔ 4 کام کریں گا۔ روزہ ٹوٹ گیا، دن بھر بھوکا رہیں گا، کیونکہ یہ رمضان کی حرمت کی وجہ سے، رمضان کی حرمت ہے، یاد رکھیں۔ چلو تم نے غلط کام کیا لیکن تم کھا پی نہیں سکتے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پہلے تو استغفار کریں گا، روزہ اس کا ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا، روزے کی قضا کریں گا۔ چوتھا، شام تک مغرب تک کچھ کھائیں گا پیئیں گا نہیں، تاکہ روزے کا احترام کرے، رمضان کا احترام کرے، روزداروں کا احترام۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ 4 چیزیں کرنا، اور اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس لیے اس کو پہلے استغفار کرنا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا، سب سے پہلا کام، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر یاد رکھیے ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، خود لذتی حاصل کرنے کی کوشش کی اس نے اور پھر کسی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، تو انشاءاللہ العزیز اس کا روزہ کنٹینیو ہے، باقی ہے، اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے کہ کمزور ہوا کیونکہ اس نے ویسے خیالات لا کے ویسا کام، لیکن انشاءاللہ روزہ باقی ہے، درست ہے انشاءاللہ، اور اس کو باقی چیزیں کرنے کی انشاءاللہ اس میں ضرورت نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اور اس دن جو ہے انسان مغرب تک کچھ کھائیں گا پیئیں گا نہیں، اور رمضان اور روزے کی حرمت کی وجہ سے یہ کاموں کریں گا۔ تو 4 کام یہ انسان کریں گا جو اس طرح سے